حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پریشانی کا سبب پوچھا تو عرض کیا، سرکار آج میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ پڑا۔ تو یہ منظر دیکھتے ہی میں پریشان ہو گئی اور آپ کی بارگاہ میں آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ خواب سنا تو آپ مسکرا پئے۔ جب آپ مسکرائے تو فرمایا، بڑا ہی مبارک خواب ہے، میرے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی جو فرزند عطا فرمائے گا وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ وہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا تو ہوگا، اسی لیے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ یہ بھی ایک عمدہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ ذرا گزشتہ طور پر پھر نظر دوڑائیں اور غور کیجئے، جب صبر کا ایمان سے تعلق اتنا گہرا ہے اور یہ دونوں آپس میں لازم و مظلوم قرار پائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پردے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی حفاظت و صیانت کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہم آت الحسین صبر و عجرا۔ اب صبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی 7 سال کی عمر تھی امامی علی مقام کی، تو 7 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفقت اور رحمت اور رفاقت و لطافت میں بڑی ناز برادری سے پروان چڑھایا تھا، جنہوں نے 12 ربیع الاول سن 11 میں اس در فانی عالم میں بقا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، جن کی گود سے لے کر کندھوں تک پیار ہی پیار آپ نے لیا۔ امام علی مقام نے آپ کو پیار ہی پیار ملا، تو محبت ہی محبت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت ہی مودت ملی، اور زلفوں سے کھیلنا اور جھولوں آپ کے کندھوں پر جھولے لینا اور زبان نبوت کو چوسنا، یہ عظمت اور شوقت کے نورانی کلمات سے محفوظ۔ آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور پھر پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ کر تو آپ فرماتے، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یوں بھی حسن و حسین کے مبارک جسام کو خوشبو سے معطر ہونا اور عقل و قیاس نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مبارک پسینے سے ایسی خوشبو پائی جاتی تھی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکبار خوشبو ہیں، جن کی خوشبو سے زمانہ آج تک مہک رہا ہے۔ پھول پودے پر زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے، اور جس پھول کی خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہیں یہ میرے پھول ہیں، ان کو سونگا کرتے تھے، میں ان کی زندگی پر قرآن ناطق ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ یہاں تک کہ حکم ہوا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جس پھول کی زندگی کی شہادت قرآن دے رہا ہے، وہ پودا تو بشرط اولا تر و تازہ ہوگا جس کا یہ پھول ہے۔ پتہ چلا کہ حسین زندہ ہے تو اصل بھی زندہ ہے، جو اصل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم سامعین، صبر کی پہلی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت و جدائی تھی، اور دوسری منزل 6 ماہ بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے 6 ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ
امام حسین کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال، آپ کا وصال ہو گیا، اور اس ماں کا وصال ہوا جن کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولیں، جو چکی چلاتی تو چلاتے وقت بھی آپ کو خود سے جدا نہ کرتی تھی، جو قرآن کریم کی لوریاں سناتی، ہر قسم کے لاڈ جو ہے وہ لڑاتی، جن کی محبت کو دیکھ کر فرشتے بھی آ کر آپ کا جھولا جھلانے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ والدہ ماجدہ جب حسین باہر کھیلنے کے لیے جاتے تو شانہ اقدس میں دروازے پر منتظر رہتی آپ کی نظریں، جنہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کب گھر تشریف لے کے آتا ہے، اور دو مشکل ترین امتحان کا سامنا کرنے والا وہ حسین تمام باتیں ایک ایک کر کے یاد کرتے اور دعاؤں میں مانگتی، اسی لیے میرے حسین کو صبر و استقامت کی دعا سے نوازا گیا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ 3 رمضان المبارک سن 11 کو بھی آپ کا وصال ہوا، تو حسین پر محبت کی آخری نگاہ ڈالتی اور صبر کا درس دیتی ہوئی خالق حقیقی کے فرمان پر لبیک کہہ گئی۔ اب گھر میں بھائی حسن اور والد ماجد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل خانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مگر جس قلبی اور روحانی امتحان میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی خبر کے کیسے معلوم ہو